السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلے 2-3 دنوں میں تصحیح کے متعلق پڑھا، تصحیح کے متعلق بحث کی کہ تصحیح کس طرح کی جاتی ہے، اس کے قواعد کیا ہیں، تصحیح کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو آج انشاءاللہ ہم رد کی بحث کا آغاز کرتے ہیں۔ تو آج ہم بس تعارف اور اس کی شرائط پڑھیں گے۔ یاد رکھیں کہ جو رد ہے، رد اس کی تعریف ہم نے پہلے پڑھ لیا ہے کہ جب ہم نے پڑھا تھا مسئلہ 3 طرح کا ہوتا ہے، عادلہ، عائلہ اور ردیہ۔ تو ہم نے پڑھا تھا مسئلہ عادلہ یعنی عادل وہ مسئلہ جس میں ورثاء اور ان کے حصص ان پر پورے تقسیم ہو رہے ہیں، اور ہم نے پڑھا کہ ورثاء کے جو حصص ہیں یعنی وہ اصل مسئلہ سے بڑھ جائیں، ورثاء کو جو حصے دیے جا رہے ہیں وہ اصل مسئلہ سے بڑھ جائیں۔ اور رد کس کو کہتے ہیں کہ اصل مسئلہ سے جو حصص ہیں وہ کم ہو جائیں۔ تو یاد رکھیں کہ اصل مسئلہ سے حصص کا کم ہو جانا اس کا مطلب یہ ہے کہ مال بڑھ گیا ہے، اب وہ جو باقی ماندہ مال ہے، باقی جو مال بچے گا وہ انہی ورثاء کو تقسیم کیا جائے گا، انہی ورثاء میں تقسیم کیا جائے گا۔ تو جو رد ہے، رد یہ اس کی 3 شرطیں ہیں، وہ کون کون سی ہیں؟ نمبر 1، رد کی شرائط۔ رد کی 3 شرطیں ہیں۔ پہلے نمبر پر جن پر رد کیا جا رہا ہے وہ اصحاب الفروض ہو، یعنی اصحاب الفروض ہوں تو ان پر رد کیا جائے گا، یعنی عصبہ پر رد نہیں ہوگا۔ نمبر 2، دوسری شرط کیا ہے؟ جس مسئلے میں رد ہو رہا ہے نا، یعنی اگر مسئلہ ہے، مثال ہم دیں گے کہ ایک مسئلہ ہے اس میں رد ہو رہا ہے، تو یاد رکھیں کہ مال تب ہی بچے گا، مال اسی وقت بچے گا، یعنی اصل مسئلہ اگر 6 ہمارا بنا ہے تو 5 ہم نے ورثاء میں تقسیم کر دیا۔ اگر کوئی عصبہ ہوتا تو وہ ایک حصہ لے جاتا، مگر عصبہ نہیں ہے تو اس وجہ سے مسئلہ میں رد ہوا۔ دوسری شرط ہے کہ مسئلے میں جن ورثاء میں رد ہو رہا ہے ان میں کوئی عصبہ نہ ہو، مسئلہ میں کوئی عصبہ نہ ہو۔ اور تیسرے نمبر پر ورثاء میں مال تقسیم کرنے کے بعد کچھ نہ کچھ مال ضرور بچے، تو وہ جو بچا ہوا مال ہے اس کو رد کہتے ہیں۔ یہ 3 شرطیں ہیں کہ جن پر رد کیا جا رہا ہے وہ اصحاب الفروض ہوں، دوسرے نمبر پر کوئی عصبہ نہ ہو، اور تیسرے نمبر پر کوئی نہ کوئی مال ضرور بچے۔ اور جو رد ہے، رد اصحاب الفروض ہم اس میں 2 طرح کے بنا لیتے ہیں۔ رد میں اصحاب الفروض 2 طرح کے بنا لیتے ہیں۔ پہلے نمبر پر من یرد اور دوسرے نمبر پر من لا یرد۔ من یرد میں وہ ورثاء آئیں گے جن پر رد ہو رہا ہے، اور من لا یرد میں وہ ورثاء آئیں گے جن پر رد نہیں ہوگا۔ تو انشاءاللہ یہ ہم کل پڑھیں گے کہ کون کون سے ہیں۔ مثال لے لیں ان 3 شرائط کو سمجھنے کے لیے کہ مثال کے طور پر ایک ماں ہے، ایک بیٹی ہے اور ایک پوتی ہے۔ جو ماں ہے وہ سدس 1/6 لے گی، بیٹی 1/2 نصف لے گی، پوتی 1/6 سدس لے گی۔ اصل مسئلہ ہمارا 6 بنا، کیونکہ 6 میں تماثل 6، 2 میں تداخل 6 کا جو سدس ہے وہ 1 ہے، جو نصف ہے وہ 3 ہے، اور سدس 1 3 اور 1 4 اور 1 5۔ تو ہمارا اصل مسئلہ 5 بنا تھا، مگر اس میں رد ہو گیا ہے 5 کی طرف، یعنی 5 حصے تقسیم ہو گئے ہیں، پیچھے 1 حصہ بچا۔ اب وہ جو 1 حصہ ہے وہ ہم انہی ورثاء میں تقسیم کریں گے۔ دیکھ لیں تینوں شرطیں پائی جا رہی ہیں کہ تینوں اصحاب الفروض ہیں۔ جو ہم نے 12 اصحاب الفروض پڑھے تھے ان میں سے
یہ تینوں اصحاب الفروض میں آتے ہیں، تینوں اصحاب الفروض ہیں، کوئی آسابہ نہیں ہے، اور تیسری شرط یہ تھی کہ کوئی نہ کوئی مال بچ رہا ہو۔ تو انشاءاللہ ہم کل ایک تو یہ چیز پڑھیں گے کہ اصحاب الفروض ہم نے دو طرح کے بنائے، من یرد اور من لا یرد، ان میں کون کون سے ورثہ آتے ہیں، اور ہم کل یہ پڑھیں گے کہ رد کو حل کرنے کے لیے، رد کو پہچاننے کے لیے، یا اس طرح کہہ لیں کہ رد کے قواعد کتنے ہیں، وہ ان قواعد کے متعلق ہم انشاءاللہ صبح بحث کریں گے جتنا ہو سکا۔ تو میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔